دوستو بزرگو، اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان اور شکر عظیم کہ اون ذات نے اسا گناہ گار سیاہکار غافل لوگیں کو اپنے محبوب دی محبت دے اندر جمع تھیون دی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت جن نال محبت فرمینن او کو اپنے در تے اپنی یاد واسطے اپنے محبوب دی محبت واسطے جمع تھیون دی توفیق بخشینن۔ جویں جو تسا اور میں کہیں دے نال محبت کریں او کو دعوت کریں ہیں، او کو اپنے کول چھڑینے ہیں، نزدیک بھی لینے ہیں۔ جنہیں کول نفرت کریں ہیں اون بندے کو سب تو پہلے اپنے در تو منع کر دینے، اپنے دروازے تو اپنی گلی تو اپنے گھر تو منع کرنے ہیں کہ آج دے بعد تیری شکل میرے سامنے نہ آوے، میں تیرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرنا۔ اور جن نال محبت ہونی ہے وہ کو بندہ دعوت کرن دے، گھنن دے، اپنے نال بلین دے، اپنے حال اپنے احوال سنے دے، سن دے۔ بیان ہی اللہ رب العزت جن نال محبت فرمینن اون دے ذمے کام لینن، اون دے ذمے ڈیوٹی لا دینن، او کو اپنے در تے آون دی توفیق دینن، اپنی محبت اپنے محبوب دی محبت اون دے دل دے اندر پیدا فرما دینن۔ اور نبی سی نے بھی ارشاد فرمایا کہ تواڈے ایمان اولے تئی نہیں آ سکتا جب تک تسا اپنی جان اپنے ماں پیو اولاد ساری دنیا تو زیادہ محبت میرے نال نہ کرے سو اولے تی تواڈا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اج ساڈے اجتماع مل کے بانا جمع تھیونا اپنے ایمان دے اظہار دا مقصد ہے کہ ساکوں اللہ اور اندے محبوب دے نال اتنا محبت ہے کہ اپنا کام چھوڑے، اپنا گھر چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑیں اور این محفل دے اندر اسا آ کے اپنی حاضری لوائیے۔ سونے نبی سی نے ارشاد میں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تواڈے چو کوئی بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والا نہ ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تواڈے اندر کوئی بھی ایمان والا اون وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپس دے اندر اللہ اور ان دے رسول دی رضا دی خاطر محبت نہ ہوئے۔ نبی سی نے کل کہیں سوال کیتا ایمان دی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر برے کام تے ہر غلط کام تے دل دا اداس پریشان تھی ونجنا اور ہر اچھے کام تے دل دا اطمینان سکون آ ونجنا، اے ایمان دی نشانی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہیں انسان دے نال محبت اللہ دی رضا دی خاطر ہے اور کہیں دے نال دشمنا ان دی رضا دی خاطر ہے تو ول ایمان مکمل ہے۔ آج کتنا لوگ ایسے ہیں جنہیں دے سامنے دنیاوی محبتاں موجود ہیں، دنیاوی اغراض مقصود ہیں۔ اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنا صحابہ کرام نے کر کے دکھائیے۔ غزوے دے بعد نبی علیہ السلام دی خدمت عرض کیتا میرا ابا سامنے آگے، میں ہوں ابے کو قتل نہیں کیتا، ابا ہے این واسطے کہ قرآن اللہ نے حکم لیتے کہ والدین نال احسان کرو۔ بے صحابی بیٹھے نہ کہ اگر میرا ابا ہونا تو میں نبی سے نہیں محبت جو کو قتل کر رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان دی علامت ہے۔ ایمان ہی چیز دا نہ ہے کہ اللہ اور ان دے رسول دے نال محبت اپنی اماں ابے تو اولاد تو رشتہ داریں تو حتیٰ کہ اپنی جان تو بھی زیادہ محبت ہے۔
اج اون محبت دی خاطر تساں تے میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں چاہندو کہ اللہ سارے نال محبت کرے۔ اساں کیوں چاہنے ہیں کہ اللہ سارے نال محبت کرے؟ کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کو ہر چیز تے اختیار حاصل ہے۔ دنیا دا مالک بھی اللہ، قبر دا مالک اللہ، حشر دا مالک اللہ، پل صراط میزان دا مالک اللہ ہے، جہنم اور جنت دا مالک اللہ ہے۔ اسا ہی واسطے چاہنے کہ انہیں نال محبت ساری جڑے، بلکہ او محبت سارے نال کرے۔ ایک تو ہے کہ اسا کہیں وڈے نال محبت کریں دے رہوں، او کو محبت دا پتہ ہی نہ ہوئے تو وہ محبت بیکار ہے۔ جی میں شمع کو محبت ہے چراغ دے نال، کتنا دیر اندے باروں چکر لیندے بندہ رہے ویندے، پتنگا بندے اپنی جان پیش کر لیندے، پر چراغ کو پتہ ہی کہ نہیں ہوندہ کون میرے تے سڑتے مر چکے۔ مقناطیس کو محبت ہے لوہے دے نال، لوہے کو محبت ہے مقناطیس دے نال۔ مقناطیس کہیں سائڈ تو نظر آوے، لوہا گھومتے ہوکو ونچی مر دے، لیکن وہ محبت کو کوئی فائدہ نہیں دینی۔ مقناطیس کو پتہ نہیں لوہا گرم ہو چکے، کٹینا پہ سڑزہ پہ بھاد اندر ہی کو کوئی مقناطیس کو پرواہ نہیں۔ مچھلی کو محبت ہے پانی دے نال، پانی تو باہر کڑھیں دے ونجو تڑپ کے جان دے دیں دی، پانی تو جدائی برداشت نہیں کریں دی، لیکن پانی کو کوئی پرواہ نہیں کہ مچھی ایک نکل گئی ہے، ڈاہا نکل گئی۔ البتہ اللہ ایسی ذات ہیں جڑا بندہ انہیں نال محبت کرے، اللہ خود انہیں نال محبت فرمینا، اور جن نال اللہ محبت فرمینا اللہ رب العزت نے حدیث قدسی دے اندر نبی سی دی زبان فیض ترجمان دے کول اعلان کروا دیتے، دو جہیں تے اعلان کیتے کہ میں اعلان جنگ کرنا۔ پہلا سود خور، سود کھاون والا، دیون گنن والا، لکھن والا، دلالت کرن والا، سود خور واسطے اللہ فرمینن میں اعلان جنگ کرنا۔ اور دوجا او بندہ ہے جن نال اللہ محبت کرندن یا بندہ اللہ نال محبت کرندے۔ حدیث پاک حدیث قدسی دے اندر فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جائے میرے دوست کو ستایا میں آپ اعلان جنگ کرنا ہوں۔ یہ محبت دی علامت ہے، اور قرآن مجید ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسا اے چاندو اللہ سارے نال محبت کرے، اسا بھی محبت کروں لیکن اللہ سارے نال محبت کرے تو آسان اصول سمجھ گنو، فَاتَّبِعُونِي، نبی سی نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، میرے حکم دے مطابق زندگی بسر کرو، رات اور نیند میرے منشا میرے فرمان دے مطابق ہوئے، ہر او عمل جن تے میری مہر ہے او تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ ہے۔ دنیا تے ہر ملک دی اپنی کرنسی ہے، قیامت والے دین دی کرنسی نبی سے دے طریقے والی کرنسی ہے۔ نبی سے دی محبت، نبی سے دی اتباع، نبی سے دے طریقے تے چلنا دنیا آخرت دی کامیابی سرخروئی ترقی ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو فرمیندے بیٹھے ہیں، شام دا ٹائم ہے کہ پانی پیو تا دیکھتے پیتا کرو۔ غیر مسلم نال گزرتا پیا، اتنا جملہ سنیا چلے گیا، گھر ون بیٹھا سچیندہ رہ گیا، پانی کیا ہوندے جو دیکھ کے پیو۔
پہلے تک خود دے پانی ہوندے ہیں، مشکیزے بھرے ہوندے ہیں، لیکن اللہ نے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہی یہ جملہ۔ رات کو کافی حصہ گزرن دے بعد نیندر دے وچ اٹھیا تے بیوی کو آکھن لگا پانی دے۔ مٹی دے برتن پانی بھر کے مشکیزے دے وچوں منہ کھول کے تازہ پانی بھر کے دیتا۔ خامند آکھن لگا دیوا چاوا، لیٹ چاوا۔ بیوی آکھن لگی پانی اور لیٹ دا کیا کام ہے، دیوے دا کیا کام ہے، پانی پیو آرام کرو تھکے ہو دو۔ انہیں کہ نہیں، پہلے دیوا بعد اچ پانی۔ غیر مسلم ہے، کوئی یقین ہے کہ نبی سی نے جو فرمائے سچ فرمائے برحق فرمائے، کوئی نہ کوئی راز ہو سی۔ چلو میں دیکھ گی نا، کوئی یقین آ ونجے، اطمینان قلب تھی ونجے۔ بیوی ہوندی کافی اصرار تو بعد دیوا چاہ کے آئی، مٹی دے برتن پیالے دے اندر ڈٹھا تا سامنے وٹھواں ودا، پانی دے اتے تردہ ودے۔ حیران دی کیا کرنے لگی، تے کو کی میں پتہ ہی وٹھواں ہے؟ کہ میں کو پتہ نہ ہی۔ مسلمانے دے پیغمبر اپنے دوستے یارے کو فرمے دے بیٹھے ہیں، آدھے بیٹھے ہیں کہ پانی پیو تا دیکھتے پیتا کرو۔ میں آج وہ تجربہ کرنا چاہنا ہوں، آج ہی سنیں تا دیکھا سے ہی کیا ہوندے پانی ہے۔ مسلمانے دے جرے آخری پیغمبر ہیں جنہیں دے بعد کوئی نبی نہیں آونا، غیر مسلم بھی آدھا نبی نہیں آونا۔ آج بھی جینا آکھے نبی سے ہی تو بعد کوئی نبی ہے، انہیں اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہو، غیر مسلم اور پکا کافر ہے۔ انہیں آکھے اچھا انہیں تو سونی، اگر ایمیں سونی واقعی دیکھ گی تے اکھیں دے نال، تو اے ہستی ایسی ہستی ہے جری ہر بندے دے صرف ایمان دی حفاظت نہیں کریں دی، جان دی بھی حفاظت کریں دی، جان دے بھی خیر خواہن۔ اگر واقعی ایسی ہستی ہے تو اسا کیوں بلے ودے ہیں، اٹھی ہون جلو کلمہ پڑھو۔ خواہن آکھن لگا ہون نہیں، ہون آرام دا ٹائم ہے، سویرے جلے سیجو برسی والا سارے ویسوں، تو تے میں دو جڑے نا سارے گھر والے کو نیسوں اور سب کلمہ پڑھ کے اس نے انہیں ایک گال تے عمل کیتا، کلمہ پڑھ گیا، ایک گال تے عمل کیتا نجات مل گئی، ایک گال تے عمل کیتا زندگی سمر گئی، ایک گال تے عمل کیتا وڈی مصیبت تو جہنم جئی مصیبت تو بچو تھی گیا۔ تو آڑے میرے سامنے کتنا آپ دے فرمان موجود ہیں۔ آپ نے جو جملہ فرمایا صحابہ کرام مجھے ان پریشان ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی سے انہی خدمت حاضر دینن، صف دے اندر کھبے پاسو باندھن۔ ہر صحابی کوشش کریں دے سجے پاسو باہاں، لیکن وہ صحابی ہمیشہ کھبے پاسو باندھن۔ کہیں نے سوال کیتا کہ تو سا کھبے پاسو کیوں باندھو؟ نبی سی نے فرمایا سجے پاسے بہان والے کو دوہرا ثواب ہے، اجر ڈبل ہے، تو سا کھبے پاسو کیوں باندھو؟ انہیں عرض کیتا سی میرے کو نبی سی نال ڈاڈی محبت ہے، میں چاہنا نماز دے وچوں جیویں ہی میں باہر نکلا سلام پھیر کے تو سب تو پہلی نظر میرے آقا تے پوئے، سجے پاسے سلام جو پھیرا میرے کو نبی سی نہ چہرہ جسم عطر نظر آوے۔ اتنا دیر میرے کو برداشت نہیں تھی کہ میں کھبے پاسے سلام پھیر کے نبی سی کو دیکھا۔ کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، اج تواڈی میری محبت دی کیا علامت ہے؟ اوے صحابی نبی سی دی خدمت وچ بیٹھن، عرض کرن سونا ترے راتیں گزر گئے، نیندر نہیں آندی، سوچ سوچ کے پریشان ہاں، سمجھ نہیں آندی، اندا کوئی حل دسو۔ آپ نے فرمایا کیا سوچے نہیں، کیری وجہ ہے کہ نیندر نہیں آندی؟ عرض کرن لگے سونا
دل چ خیال ہے کہ کلمے دی نسبت دے نال تہاڈی امت اور تابعداری ہون دی وجہ دے نال اللہ جنت ضرور دے سی یقین کامل ہے جو تہاڈے کول سن دے ہیں یا کریندا دے دے ہیں انہوں تے فوراً عمل دی کوشش شروع کر دینے ہیں ان تابعداری تے یقین ہے کہ جنت تے دے سی لیکن ول سچیندہ ہے کہ تو کو جلے اللہ جنت دے سی تہاڈا مقام تا انبیاء تو اتے ہے تسا تا جنت تے سب تو اعلی مقام ہے جو سو اگر اساں ادنا مقام ہے جو ہوئیو سے آپ دا دیدار نصیب نہ تھیا آپ دا قرب نہ ملیا تو ساکو جنت دا کیا فائدہ ہے جی جنت دی ساکو کیا ضرورت کیا سوال ہے اور نبی جی نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو بندہ جیری قوم نال تشبیح محبت رکھے نہ ہو سی طریقے دے چلدا ہو سی وہ ہونے دے وچ ہو سی تسلی کچھ دی گئی پوری تسلی حالی نہ تھی آپ نے ارشاد میں من احب سنتی فقط احبنی جو بندہ میرے نال میرے طریقے دے محبت کرے سی طریقے کو اپنا گنسی عمل کرے سی فقط احبنی انہیں میرے نال محبت کی دیئے اور جو بندہ میرے نال محبت کرے سی کان معی فی الجنہ میں وعدہ کرنا او بندہ میرے کٹھے جنت جو سی صحابی رسول فرمینے ہون اطمینان تھی اساں دیں یار یاری نہ ترٹے رشتہ داری نہ ختم تھیوے تعلقات ہی نہ ونی جن لین دینی قائم رہے پر سارے ایمان ہی بچا رہے نبی سے نے این فرمان دے سارا عمل نہیں تھی نا من احب سنتی